السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہر ایک پریشان ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، تکالیف میں مبتلا ہے، کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی مال کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہر ایک آدمی اپنی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ پریشانی کی وجوہات الگ الگ ہو سکتی ہے۔ کوئی تنگ دست ہے، کوئی فقر و فاقہ کے اندر مبتلا ہے، تو کوئی عیش و عشرت میں پڑا ہوا ہے، دین کی طرف رجوع نہیں کر پا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی زندگی کے اندر اتنی زیادہ تکلیفیں ہیں، اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں کہ وہ چین کی نیند سو نہیں پا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ لوگ بارہا پوچھتے ہیں کہ حضرت ان پریشانیوں کا کوئی حل بتا دیا جائے، کوئی ایک ایسا وظیفہ بتا دیا جائے جو تمام پریشانیوں کے لیے اکیلا ہی وظیفہ کافی ہو، جس وظیفے کے اندر تنگ دستی بھی دور کرنے کی صلاحیت ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہو کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ دستی کو دور کر دے، فقر و فاقہ کو دور کر دے، گناہ معاف ہو جائیں اور انسان نیکی کے راستے کے اوپر چل پڑے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ کہ جس کے تعلق سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا، حضرت بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت گناہ ہو گئے ہیں، معلوم نہیں مغفرت ہوگی یا نہیں، کوئی ایسی دعا بتا دیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے میری نجات ہو جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، استغفار پڑھو، استغفار پڑھو، استغفار پڑھو۔ دوسرا شخص آتا ہے، کہتا ہے، حضرت بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے بارش ہو جائے، باغوں کے اندر شادابی آ جائے، ہریالی پیدا ہو جائے، پھل وجود میں آ جائے، بارش کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ حضرت فرماتے استغفار پڑھو، استغفار کی کثرت کرو۔ تیسرا شخص آتا ہے کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے مال و اولاد کے اندر برکت ہو، کثرت سے مال ملے، برکت والا مال ملے، اولاد میں برکت ہو۔ حضرت فرماتے ہیں استغفار پڑھیے۔ خادم بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا، حضرت 3 لوگ آئے، ہر ایک نے اپنی الگ الگ پریشانی کا تذکرہ کیا، آپ نے ہر ایک کو ایک ہی عمل بتایا کہ استغفار پڑھیے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں کیا کہوں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے پروردگار کے سامنے استغفار کیجئے، مغفرت طلب کیجئے، انہ کان غفارا، کہ جو استغفار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، اللہ خوب معاف فرمانے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، استغفار کیجئے، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائیں گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ مال اور اولاد کے اندر برکت عطا فرمائیں۔ تو ایک ایسا وظیفہ جو تمام وظائف کے اوپر حاوی ہے، ایک ایسا وظیفہ
کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت اور یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے گناہوں کی مغفرت بھی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے بارش بھی برستی ہے، اور اس کے ذریعے سے مال اور اولاد کے اندر بھی برکت ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، جس سے فقر و فاقہ بھی دور ہوتا ہے، جس سے غربت بھی دور ہوتی ہے، جس سے پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں، جس سے ہموم و غموم بھی ختم ہوتے ہیں، اور ساری کی ساری تکلیفوں کا واحد نسخہ استغفار ہے۔ استغفار کی کثرت کیجیے، بلکہ قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کی شان کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں ہونے والا، اور جب تک یہ استغفار کریں گے تب تک ان پر عذاب نازل نہیں ہونا۔ عذاب کو دور کرنے والا وظیفہ اگر کوئی ہے تو وہ استغفار ہے۔ تو استغفار کی جو فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہر چیز اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمو دی ہے۔ آدمی استغفار پڑھے، استغفر اللہ، یہ بھی کافی ہے، استغفر اللہ ربی، یہ بھی کافی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی کافی ہے کہ آدمی صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا پڑھے تو بھی کافی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ بھی کافی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی کافی ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی کافی ہے۔ آدمی بس استغفار پڑھے، جتنے بھی استغفار یاد ہیں، جو بھی استغفار یاد ہے، اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف اتنا ہی پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسائل کا حل فرما دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کم سے کم روزانہ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام استغفار کی ہونی چاہیے، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ لیکن اگر سامنے مقصد بڑا ہے، ہمارے مقاصد بڑے ہیں اور کام نہیں ہو رہا ہے تو استغفار بڑھا دیجیے، اب 3 تسبیح کر دیجیے، 4 تسبیح کر دیجیے، 5 تسبیح، روزانہ 1200 بار استغفار پڑھیے، زیادہ سے زیادہ 12,000 مرتبہ آپ استغفار پڑھیے۔ اگر استغفار کثرت کے ساتھ ہوگا اتنی ہی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوں گے۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھا جائے گا اتنی زیادہ برکتیں رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں گی۔ آدمی کر کے تو دیکھے۔ ایک بات ہم یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اگر استغفار پڑھنے کے بعد بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے تو کہیں نہ کہیں غلطی ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی آدمی نے اگر استغفار کی کثرت کی اور استغفار کا اہتمام کیا اور اس کی مقدار کو پورا کیا، کثرت سے خوب اس کو پڑھا، اس کے باوجود بھی مسئلے حل نہیں ہوتے، وہ کہتا ہے جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس معیار کا بنائیں کہ استغفار کے ذریعے سے ہم فضیلت کو حاصل کر سکیں۔ مفتی ظہور صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا، بہت بڑے مفتی تھے۔ ان کے ایک بیان میں ہم نے سنا، وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے اوپر جتنے اولیاء اللہ ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی اور چاروں ملائکہ، یہ سب مل کر کے بھی اگر کوئی وظیفہ دے تو بھی استغفار سے بڑا وظیفہ نہیں دے سکتے، کہ استغفار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حل رکھا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم کسی پریشانی میں، غم میں، مصیبت میں مبتلا ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کریں، کثرت سے استغفار پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ حرام چیزوں سے بچیں، نماز کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ پڑھنے کا آدمی اہتمام کرے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھلی ہم کو نظر آئیں گی۔ حلال روزی کا اہتمام ہو، 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو، اور پھر استغفار کی کثرت، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی برکت دکھائیں گے۔